ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی۔ پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں، اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا بیان اور ایک ایسی چیز کی نصیحت لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہر انسان کو یہ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا دور جو ہمارا ہندوستان کا دور چل رہا ہے، اکثر و بیشتر آئے دن یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ ریپ ہو گیا، فلاں جگہ جو ہے گینگ ریپ ہوا۔ تو آخر یہ معاملہ بڑھتے کیوں جا رہا ہے؟ اس کو روک تھام کے لیے آخر کون ایسا طریقہ ہے، کون ایسی دوا ہے جس سے یہ گینگ ریپ یا ریپ جو ہے بند ہو جائے؟ آج میں اسی چیز کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ دھیان دیجیے گا اور غور سے سنیے گا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان ہے، جس نے اس پر غور کر لیا اور جس نے اس پر عمل کر لیا، میرا دعویٰ ہے کہ اس سے ریپ ہو ہی نہیں سکتا۔ گھریلو زندگی اگر اس نے مفتی سلمان اظہری کے بتائے ہوئے جو راستہ ہے، جو انہوں نے جو ہے بیان کیا ہے، اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ ریپ ہو ہی نہیں سکتا۔ گھریلو زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اور ماں باپ اس کا مجرم ہے۔ ماں باپ نے اپنی بچی کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم نہ دیا، اس وجہ سے آج وہ جو ہے راستے میں، باہر سڑکوں میں کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ تو کھلے عام گھومنے کی وجہ سے تو لوگ ان کی بری نظر دیکھیں گے ہی، بری نظر ڈالیں گے ہی۔ اس وجہ سے آج ریپ کا معاملہ زیادہ سامنے آ رہا ہے۔ آپ ویڈیو کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر کوئی ہماری اسلامی بہنیں جو ہے اس سے سن کر سدھر جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اسلام کے شہزادی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنی زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی۔ زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزوں، جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے، اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے، ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی، لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں
کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی، 3 سال کی عمر تھی، اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا۔ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں، پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے، حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا، 5 سال کی عمر میں۔ 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو۔ آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو۔ بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے۔ کہاں ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے، باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں۔ اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے۔ تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے۔ تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے توجہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں، ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں۔ جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو، مشورہ دیا۔ ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا،
میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ، عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے، یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو. پہنو میری بچیوں، پہنو، زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی اس زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں، یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سنار کے پاس جاؤ، بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو. سونا چاندی آتے جاتے رہتے. ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا، کوئی سنار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا. پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا، جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں. بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں. جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو. ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے. آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے. اے میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا. عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں. ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے، اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں. تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا. جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں. آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں. ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی. اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا. آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار. ماڈرن کلچر. میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں. حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے. اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں. اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں. کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو. اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے. مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں.
اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگھیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں، حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتہ ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو، اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو۔ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے، ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی، ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا، یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی۔ عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟
عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کہ اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے. ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں. 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا. بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے. پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ. یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں. ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے. محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا. ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں. ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی. شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے. نیک آدمی تھا. اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا. کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا. شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی. میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا. میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا. میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے. پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی. تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا. ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا. اس اثنا میں سگریٹ پینے لگا. لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے. پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی. تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی، اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم. اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے. اتنی کثرت سے اس نے پی. عمر اس کی 35 سال، 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا. خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے. کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا. آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا. یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں. میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے.
اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری ہی کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا، شریف آدمی بھی ہو۔ یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے ہیں۔ وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات سن لیجئے آپ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور صدقے پر یہ چلتے تھے، جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے۔ ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی۔ پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں، اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے۔ کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو۔ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا؟ وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا، یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے۔ یہ میزبان رسول ہیں، جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے، کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر۔ کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو، حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے، کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سالن بنا۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔